یہود و نصارہ کی نقالی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساحنہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری، باب بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان۔ کفار اور یہود و نصارہ کی مشابہت۔ کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے۔ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کے رسم و رواج، جشن و تہوار، عادات و اطوار کو اپنانے والے کو اپنے مذہب سے نکل کر انہی کے مذہب میں داخل ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ان کے عقائد، عبادات اور عادات میں مشابہت رکھنا حقیقت میں ان کے باطل ادیان اور فاسد عبادات کے اظہار اور تبلیغ کا اہم ذریعہ ہے، اور ان کی عادتوں اور صفات میں ان کے ساتھ مشابہت رکھنا امت کی رسوائی، کمزوری، ذلت، پستی اور دست نگری کا احساس ہے۔ جس کام میں مسلمانوں کو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اس میں مخالفت دین میں مصلحت اور اس کی بقا اور اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے اسباب کی روک تھام کے لیے ہے۔ اسی طرح اس کام میں ان کی موافقت کرنا جس میں ان کی موافقت سے منع کیا گیا ہے، دین کے لیے نقصان دہ اور اسباب فساد میں پھنسانے والی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئے نئے امور ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام جاری کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔